حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پانی منگوایا اور وضو کیا، وہ اچانک مسکرانے لگے۔ تو لوگوں سے آپ نے پوچھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پانی منگوایا اور وضو فرمانے کے بعد ہم سے یہ کہا تھا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ واللہ ورسولہ عالم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو صرف ظاہری اعضاء کو پاک نہیں کرتا بلکہ رب چاہے تو اسی وضو کے سبب سے گناہ بھی جھڑ جایا کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں کا تعلق گناہ صغیرہ سے ہوگا، کبیرہ سے نہیں ہوگا۔ اور صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، اس کی معرفت عوام میں نہیں ہوتی۔ ہم اپنے اعتبار سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا ہے، یا اپنے ذہن میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ ہماری اپنی تقسیم ہوتی ہے ذہن کی، کہ ہم اپنی سوچ و فکر کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے آس پاس کے جو کا ماحول ہے اس کے اثرات کے اعتبار سے ہم گناہوں کو چھوٹا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات ہم جس گناہ کو چھوٹا ہلکا جان رہے ہوتے ہیں وہ ہلکا نہیں ہوتا، وہ بہت شدید گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ معرفت و علم سے ہی حاصل ہوگی کہ کون سا چھوٹا گناہ ہے اور کون سا بڑا گناہ ہے۔ بغیر علم کے یہ نہیں پتہ چلے گا۔ علم حاصل کرتا ہے، علماء کی صحبت میں رہتا ہے، سیکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اور جب سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کسی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتا، وہ ہر گناہ کو اللہ کی نافرمانی ہی سمجھتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس کی ناراضگی کا سبب تو چھوٹا سا معمولی سا گناہ بھی ہو سکتا ہے، تو جب ایک معمولی سا گناہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے تو پھر چھوٹا اور بڑا کیا چیز ہے؟